ماہ رجب کے مہینے کی اگر آپ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کے گھر میں رزق بارش کے قطروں کی طرح گرتا رہے تو پھر اس عمل کو 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ یہ ان 3 دنوں کا سب سے طاقتور اور سب سے مجرب عمل ہے۔ جو شخص بھی اس عمل کو صرف 3 دن مسلسل کر لیتا ہے، یعنی ماہ رجب کی 15 تاریخ پیر کے دن، 16 تاریخ منگل کے دن، 17 تاریخ بدھ کے دن، یہ 3 دن بغیر ناگے کے اور اس کی تعداد کو پورا کرتا ہے، اس بندے کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے اور ماہ رجب کی تمام برکتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب اس عمل کے ذریعے کتنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے، کتنے لوگوں کے حالات بدلے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا جب میں آپ کو یہ چند ایک چیزیں بتاؤں گا۔ اب عمل کی ترتیب کیا ہے، اس کو بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنے والا ہے، کیونکہ اس عمل کی ہر بات ہی انتہائی قیمتی ہے، اس کا ہر لفظ ہی بڑا قیمتی ہے۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی اس عمل کو پڑھتے ہیں تو اللہ ان کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے انہوں نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ ایسے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا ہے اور ایسے پاک صاف ستھرا کر دیتا ہے جیسے انہوں نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اب دوستو، آپ نے عمل کی ترتیب میں اب صرف لاسٹ میں جا کر درود پاک پڑھنا ہے، اس عمل کے شروع میں درود پاک پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ بس اس عمل کو آپ نے ذرا ترتیب سمجھنی ہے، بہت آسان عمل ہے لیکن انتہائی مجرب اور طاقتور ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو اس عمل کی طاقت کا پتہ چل جائے تو وہ بندہ پورا سال ان دنوں کا انتظار کرے کہ مجھے کاش ماہ رجب کی 15-16 تاریخ مل جائے اور اس میں یہ عمل کر کے اللہ کے خزانے حاصل کر سکوں۔ اب آپ نے دیکھے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجت اپنے دل میں رکھ لینی ہے، جو بھی جائز حاجت ہے، وہ مال و دولت کا مسئلہ ہے، وہ مقروض ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، وہ تنگ دستی ہے، غربت ہے، آمدن نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جاب نہیں ہے، نوکری نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے اس جائز مقصد کی نیت کر لینی ہے اور یہ دل میں ہی نیت آپ نے پورے عمل کے دوران رکھنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے 3 مرتبہ اپنے مقصد اور اپنی حاجت کو اللہ کے حضور ذکر کرنا ہے کہ یا اللہ، اس عمل کی برکت سے جو میں یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، اس کی برکت سے میرے گھر کو مال و دولت سے بھر دے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ عرض کرنی ہے کہ یا اللہ، جو بھی آپ کی مثلاً حاجت ہو اس کو آپ نے اللہ کے حضور ذکر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی تسبیح جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں، یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے کہ جس کو بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھا ہے، جس کو نبیوں نے پڑھا ہے، جس کو رسولوں نے پڑھا ہے۔ یہ تسبیح بند کاموں میں آسانی کے ساتھ کھول دیتی ہے، رزق میں برکت اور کثرت دونوں چیزیں لاتی ہے، دل کو اطمینان اور سکون بخشتی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر چاہیں تو آپ اس عمل کی برکت سے اپنی شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، شفا کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، ہر مشکل کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مثلاً عمل ایک ہے، صرف نیت کا دار و مدار ہوگا کہ عمل کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اپنی نیت کو ذہن میں، اپنے مقصد کو نیت کر لینی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ 3 دن کا سب سے مجرب ترین عمل ہے جس میں 40 اور 41 کی تعداد موجود ہے، کیونکہ 40 کا عدد بھی بڑا اہم ہوتا ہے اور 41 کا عدد بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے الفاظ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اب آپ نے نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ آپ نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل کسی بھی نماز کے بعد شروع کر سکتے ہیں، مثلاً آج ظہر کے بعد شروع کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد، پھر جس نماز کے بعد یا جس وقت میں، مثلاً 10 بجے آج یہ عمل کرتے ہیں تو کل بھی 10 بجے ہی عمل کریں، پرسوں بھی 10 بجے ہی عمل کریں۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے مختلف طریقے سے، تاکہ ہر بھائی بہن
عین بچے کو سمجھ آ جائے اور اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کر کے اللہ کی بارگاہ سے اپنے لیے رزق کا انتظام کروا سکے اور پورے سال کی پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں سے بچ سکے۔ تو دوستو یہ ترتیب جو ہوتی ہے یہ انتہائی مجرب اور انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی ملازمت چھٹ گئی ہے یا وہ معطل کر دیا گیا ہے، اب وہ اپنے منصب پر بحالی چاہتا ہے یا کسی جگہ پر اس کی ترقی روک دی گئی ہے، اب وہ چاہتا ہے میری وہ ترقی مجھے مل جائے، تو اس عمل کو پڑھے گا اور اس کا جو ہے وہ بحال ہو جائے گی اور ذرائع بھی، آمدن میں بھی اس کے اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت جلد وہ بندہ ایسے منصب پر پہنچ جائے گا جہاں کا کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیونکہ اگر کسی بھی شخص کو کبھی زندگی میں کوئی اچانک پریشانی، مصیبت آ جاتی ہے، اس سے نکلنے کا کوئی اس کو راستہ ہی نظر نہیں آتا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ دولت کی کنجی ہے، یہ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ دے، اس لیے لہٰذا اسے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ جو الفاظ آپ نے پہلے پڑھنے ہیں، آپ نے نیت کی، آپ نے تعوذ و تسمیہ ایک بار پڑھا۔ جب بھی کوئی عمل پڑھے نا، آغاز کریں تو تعوذ اور تسمیہ سے کیا کریں۔ اس کی برکت اور اس کی شان اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب دوستو آپ نے جب اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھا تو اب آپ نے نیت کر لی، اب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس ترتیب کے ساتھ بڑی آہستہ آہستہ، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بس مقصد آپ کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو اس لیے رزق، شادی، اولاد، قرض، اس کے لیے جتنے بھی مسائل ہوں گے نا، اللہ کے فضل سے وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل کیونکہ خاص ان چیزوں کے لیے ہے تو اس لیے آپ نے ذرا اس کو دھیان میں رکھنا۔ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ آج کے دن پڑھنا، پیر کے دن، اور آپ کو پتہ ہے پیر کا دن کتنا اہم ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ مچھلی ان کے پیٹ میں اخلاص سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیج دیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے بھی اپنی خطا پر فوراً توبہ کی، سجدے میں گر گئے، اللہ نے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ایک شخص وہ جو 100 قاتل، اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا مگر سچی توبہ کی نیت سے، یہ بنی اسرائیل کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس لیے حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا، اسلام کے سخت مخالف تھے، سخت دشمن تھے، مگر دل بدلا، توبہ کی، اسلام کی عظیم سپاہی بنے۔ اور اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں، اور اس اب دیکھیں میں نے اب شروع میں درود پاک آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے ڈائریکٹ یہی کلمات پڑھے ہیں۔ درود پاک کا جو ٹائم، جو وقت ہوگا وہ میں آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ یہ عمل باقی اعمال سے تھوڑا مختلف ہے، باقی وظائف سے تھوڑا مختلف ہے، اس لیے کہ اس کی طاقت اور تاثیر بھی باقی اعمال سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں فضیل بن عیاض کی توبہ قبول، ڈاکو تھے، قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ سنا تو دل بدل گیا، سچے ولی اللہ بن گئے۔ اس لیے یہ عمل تمہارا دل بدل دے گا، تمہاری دنیا بدل دے گا، تمہارے حالات بدل دے گا۔ دیکھیں بشر حافی گناہوں میں مبتلا تھے، اللہ کے نام کا فقط احترام کیا، آپ نے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے نام کا وہ ٹکڑا جو گندی نالی میں پڑا تھا اس کو اٹھایا، صاف کیا، خوشبو خریدی، اس کو لگائی، بلند جگہ پر رکھا، کہا کہ تیرا مقام وہ نہیں ہے، تیرا مقام یہ ہے۔ بس اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرما دی۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تمہاری زندگی بدلیں گی جب یہ عمل آپ کریں گے۔ تو یہ کلمات 41 بار آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس کی برکت اتنی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتی ہے۔ جب اس کو ماہ
رجب کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں لفظ رجب کے مختلف معنی ہیں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور رجب کے اندر 3 حرف ہیں، اس کا ہر حرف ہی برکت والا ہے۔ را سے مراد رب کی رحمت ہے، تو اس مہینے میں جب بندہ قرآن کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رجب کا صرف احترام کرنا یہ اتنا مبارک ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو یہ عظمت والا مہینہ، اس کے مختلف معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں، اس کی مختلف عظمت علماء نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے رجب اس کا مطلب ہے تعظیم، تو اس لیے جب ہم اس حرمت والے مہینے کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان باتوں پہ آپ نے ضرور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں جس قدر زیادہ ہو یہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیں، یعنی کہ آج عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کیا، پھر فقط جو میں نے پہلے تسبیح آپ کو بتائی ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پر آپ اتنی ہی تعداد میں پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ اس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنا شروع کر دیں پورا مہینہ، باقی جو دن بچیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں وہ سکون آئے گا، وہ راحت آئے گی، اور رزق تو وہاں سے دولت آئے گی جہاں بندے کا غمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے منقول ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا، اور اس نے جب قابو پا لیا نا، اندر کمرے میں تھے، اس کو کا ساتھ جو ہے وہ غلط کاری کرنے لگا، تو اس نے ہلچل سنی کہ لوگوں کا شور ہے، تو اس نے پوچھا کہ اب تو ہم کمرے میں ہیں، اب یہ شور کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ اس وقت جو ہے نا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے عورت سے پوچھا تو اس نے کہا یہ کس ماہ کا پھر چاند ہے؟ اس نے کہا یہ ماہ رجب کا۔ وہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور گناہ کے کام سے باز رہا۔ اس نے کہا یہ مہینہ، اس کے اندر تو میں گناہ نہیں کروں گا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبی ہیں اللہ کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہی بھیجی، ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کو جاؤ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر گئے اور اللہ کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا ان کو بتایا، تو یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اسے پوچھا کہ یہ کیوں تمہارے ساتھ ایسا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اس ماہ مبارکہ کی تعظیم کی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا جتنا ادب کیا جائے، جتنا احترام کیا جائے، تو انسان کو چاہیے اتنا ہی کرے تاکہ اس کی زندگی بدلے، اس کی حالات، ایسے پھر زندگیاں بدلتی ہیں، ایسے پھر حالات بدلتے ہیں۔ دیکھیں گناہوں کے ذریعے اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ ہر اٹھنے والا قدم انسان کو گناہوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ لوگ ریڈیو پر گانے اور ڈرامے سن لیا کرتے تھے، پھر ٹی وی ایجاد ہوا تو آواز کے ساتھ تصویر بھی دکھائی دینے لگی، مگر اس میں کمی یہ تھی کہ جو دکھایا جاتا تھا صرف وہی دیکھ سکتے تھے، اپنی مرضی سے کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ لیکن اب وی سی آر ایجاد کے بعد یہ کمی بھی پوری ہوگی، پھر یکے بعد دیگر ڈش اور پھر انٹینا، کیبل، حیات شوز، مناظر دکھانے کے سینکڑوں مواقع فراہم کرنے کے گناہوں کی یلغار مزید تیزی پیدا کی، مگر ہر وقت فلمیں، ڈرامے اور گانے باجے دیکھنے سننے والوں کو ایک ہی جگہ ٹک کر بیٹھنا پڑاتا تھا، کیونکہ ٹی وی پر بیٹھا رہنا ہوتا تھا ہر وقت۔ آج موبائل میں چھوٹے چھوٹے الیکٹرونکس آلات نے کس قدر ہمیں گناہوں کی طرف دھکیل دیا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو آج ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کوشش کیجئے گناہوں سے بچنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی کوشش کیجئے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہا کریں۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس طرح اب آپ نے دوستو یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ لازمی پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کو ملتا ہے، کیسے رب کی رحمتیں ملتی ہیں۔ تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ دیکھیں دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں، ایمان والوں کو پہنچتی ہیں، اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔
تکلیفوں کو اللہ پاک ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں پر غور کیا کریں کہ ہمیں جو مصیبت پہنچی ہے یہ کہاں سے پہنچی ہے، کب ہم سے گناہ ہو گیا، کب ہم سے غلطی ہوگی، کب ہم سے خطا ہو گئی۔ تو برے اعمال بھی رزق کی تنگی کا سبب بنتے ہیں، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کس قدر بدقسمتی سے لوگوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے، نہ تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا پاس ہے، نہ ہی اللہ پاک کے حقوق کا کوئی احساس ہے۔ نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور گناہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ ضروریات اور سہولیات حاصل کرنے کی حد سے زیادہ کوشش نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ گالی دینا، الزام لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لوگوں کے عیب جاننے کی کوشش میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے، کسی کا مال نہ حق کھانا، خون بہانا، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا، قرض دبا لینا، کسی کی چیز وقتی طور پہ لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، اس طرح کے کس قدر گناہوں کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے۔ اس وجہ سے ان کے سکون ختم ہو گیا، ان کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے، اور ان کی عزتیں پامال ہو رہی، ان کو مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہو رہے، مختلف تکلیفوں کے اندر، مختلف غموں کے اندر، مختلف پریشانیوں کے اندر۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے قرآن کریم کی، اور اس سورہ مبارکہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اور صحابہ کرام نے اس کو پڑھ کر دم کیا ہے۔ یقین جانے یہ اتنی پرتاثیر اور طاقتور صورت ہے نا کہ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اسی وقت یہ اللہ کی رحمت، کیونکہ یہ رحمت والی صورت ہے، اور جب یہ نازل ہوئی تھی نا حضور بڑا خوش ہوئے تھے۔ حضور پہلے پریشان تھے میری امت کا کیا بنے گا، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی حضور نے فرمایا جو میرا غلام، جو میرا امتی صدق دل کے ساتھ اس کی تلاوت کر لے گا نا، اللہ پاک میرے اس غلام کو، میرے اس امتی کو جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ اس لیے دوستو تو یہ جنت میں داخل کروانے والی اور یہ وہ صورت ہے جس کو صحابہ کرام پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور یہ صورت عام صورت نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظمت رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اتنی رحمتیں اس بندے کے اوپر ہوتی ہیں، اور اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم اس بندے کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ صورت پڑھنے والے کی فوراً اللہ پاک بخشش فرما دیتا ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں صحابہ بھی تھے، آقا بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل آئے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی خدمت میں بیٹھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک ایک آواز سنی، جبریل سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ کہا یہ جنت سے ایک آسمانوں پر ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر ایک فرشتہ حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، تعالیٰ نے دو آپ کو نور عطا کیے ہیں، ایک یہ سورت کا نور ہے یعنی سورۃ الفاتحہ کا الحمد شریف جو سورت ہے اس کا نور ہے، ایک قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا نور ہے۔ یہ دو نور اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا کیے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ تو یہ دو نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عطا کیے گئے، ان میں سے ایک نور یہ آج ہم نے پڑھنا ہے، اس کو آج ہم نے سمیٹنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ جب آپ اس یہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اب اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے جائیں، آخر میں لفظ آمین بھی پڑھیں، ورنہ صرف آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھیے گا۔ اور یہ دیکھیے گا پھر کیسی مبارک صورت، اور اس کی تعداد بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی ہے، کیونکہ دیکھیں نبوت تو انبیاء کرام کو بچپن میں ہی بلکہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، لیکن اعلان نبوت کس عمر میں آ کر انبیاء کرام رسولوں نے کیا؟ وہ 40 سال کی عمر ہے، یعنی کہ حضور نے بھی 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، حالانکہ حضور ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہیں، عالم ارواح میں بھی نبی ہیں، لیکن جو نبوت کا اعلان فرمایا حضور نے وہ اپنے 40 سال کے اپنی 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ اس لیے یہ 40 سال بچہ جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے نا تو وہ 40 دنوں کے بعد اپنی کیفیت بدلتا ہے، یعنی کہ پہلے وہ خون ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے،
پھر اسی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ جسم آتا ہے، پھر خون بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہر 40 دن کے بعد اس کی کیفیت بدلتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا، یہ جو صورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، اور ویسے بھی 40 بار کا یہ عمل 40 دن اگر کوئی بندہ مسلسل فجر کے بعد اس کو پڑھتا ہے 40 دن تک مسلسل، تو وہ اس کا عامل ہو جاتا ہے۔ 40 دن 40 بار روزانہ تو وہ اس کا عامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے اگر یہ عمل کرنا ہو تو اجازت ضرور لینی ہے، اجازت کے بغیر نہیں کرنا۔ تو یہ عمل جو آج کا ہے یہ 3 دن کا، اس کے بعد میرے خیال کے مطابق جس نے اس کو صحیح کر لیا، مکمل سمجھ کر پڑھ لیا، اس کو کسی اور عمل کے کرنے کی حاجت اور ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ اتنا کمال کا عمل ہے۔ اس لیے ایک دفعہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے۔ پھر فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی کتاب بھیجی، ایک ایسی صورت کہ اس سے پہلے نہ وہ تورات میں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، نہ کسی اور نبی کو عطا کی گئی، یہاں تک کہ کہا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے اگر صورت تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی یہودی نہ ہوتا، اگر یہ انجیل میں ہوتی تو کوئی حضرت عیسیٰ کی امت سے عیسائی نہ ہوتا، نصرانی نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص بت پرست نہ ہوتا۔ تو یہ صورت اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کو عطا کی ہے، میرا غلام، میرا امتی جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جنت میں دخل کروانے والی اور مشکلوں کو آسان کرنے والی اور تنگ دستیوں کو دور، اس کی تلاوت کے بے حساب فائدے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کے اقوال موجود ہیں، دیگر بہت سارے اس کے بارے میں واقعات موجود ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اور ہم نے اس کے شب و روز اس کی برکتیں دیکھتے ہیں، اس کے معجزات دیکھتے ہیں۔ تو یہ دوستو ایک بڑا اہم ترین عمل ہے۔ جب اس کو کرتے ہیں، جب دیکھیں آمین کہا جاتا ہے نا تو اللہ کے نوری ملائکہ بھی بندے کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 4 اللہ تعالیٰ فرشتہ اس بندے کے لیے مقرر فرماتا ہے جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اور پھر لفظ آمین کو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جس نے اس سورت کو پڑھا، اس کے ساتھ آمین کہا، قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ یار وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنے مقدر والا ہوگا کہ جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا، پھر اللہ اس کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں۔ تو اس لیے دوستو اب اس کے بعد آپ نے اب اس چیز کو پڑھنا ہے جو چیز آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھنا ہے۔ خدا را کمی پیشی نہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے عمل کی بہت بڑی برکت سے کہیں معروم نہ رہ جائیں۔ ہماری جو ہوتی ہے نا دعا، یہ فجر کے بعد ہوتی ہے خصوصی دعا، جو لوگ بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ دیکھیں توبہ جو ہے نا، توبہ اس کو ہم نے پہلے کر لیا، توبہ کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے نا۔ مشہور ڈاکو حضرت فضیل بن عیاض کو دیکھ لیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت ہی نہیں آیا، دل کانپ اٹھا، سچی توبہ کی، اللہ کے پکے ولی بن گئے۔ بشر حافی کو دیکھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، زمین پر اللہ کا نام لکھا دیکھا، ادب کی، اللہ نے ولایت عطا کر دی۔ حضرت معروف کرخی کو دیکھیں، غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، حق پہچانا، توبہ کی، بڑے عارف بنے۔ ابراہیم بن ادہم کو دیکھیں، بادشاہ تھے، ایک آواز نے جھنجھوڑ دیا، تخت چھوڑا، توبہ کی، اللہ کے ولی بن گئے۔ پھر ابراہیم بن ادہم یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، جب یہ اشارہ کرتے تھے نا پہاڑوں کو تو پہاڑ چل پڑتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی سوئی گر گئی تھی سمندر میں، اور اس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے مچھلیوں کو حکم دیا، تو ساری مچھلیاں وہ سوئی لے کر کنارے پر منہ پر کر کے کنارے پر آ گئی۔ تو یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے اللہ انعامات عطا فرماتا ہے۔ اب درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اور درود پاک کی تعداد بھی بڑی اہم اور قیمتی ہے۔ تو یہ درود پاک آپ جب پڑھیں گے، اس کے بعد جب اللہ کے حضور دعا کریں گے، انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ اب اس مقام پر ہم نے شروع میں درود نہیں پڑھا تھا، اب آخر میں جو پڑھنا ہے اس کی تعداد زیادہ ہوگی، تو اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا درود ابراہیم
ابراہیم یا صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے زبانی آپ وہ پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ، پھر اس کے فوراً بعد بغیر کلام کی اللہ